اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اردو سٹوریز کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین گرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ بارش ہے، اور بارش نہ صرف انسانوں بلکہ اس زمین پر رہنے والے تمام جانداروں یعنی پودوں، جانوروں سمیت تمام مخلوقات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بےتابی سے لوگ بارش کے منتظر رہتے ہیں اور اس سے ہر وقت سیراب رہنے کے لیے مختلف کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بارش میں قدرتی عوامل شامل ہوتے ہیں، لیکن آج کل اس جدید دور میں ٹیکنالوجی نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ بارش کی کمی اور پانی کا کم ہونا اس دور کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے، چنانچہ سائنسدانوں کی مسلسل کوشش اور تحقیق نے آخرکار اس کا حل بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ مصنوعی بارش کیسی ہوتی ہے اور کس طرح برسائی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ قدرتی بارش کیسے برستی ہے۔ خواتین و حضرات، بادلوں میں آبی بخارات کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہوا بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو آبی بخارات پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہ سب آپس میں مل کر بڑے اور وزنی قطرے بن جاتے ہیں۔ جب یہ بھاری ہو جاتے ہیں تو ہوا میں نہیں ٹھہر سکتے اور پانی بن کر زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ بارش کی یہ عام سی تعریف ہے جو عموماً کی جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستوں، جب یہ کائنات وجود میں آئی تو اس وقت فضا میں ایک تہ موجود تھی جس کو ٹروپوسفیئر کہا جاتا ہے۔ یہ تہ زمین سے 15 کلومیٹر اوپر ہوتی ہے اور بادل اور بارش پیدا کرتی ہے۔ دوستوں، ہوتا کچھ یوں ہے کہ سمندر جب لہریں پیدا کرتا ہے تو کروڑوں کی تعداد میں پانی کے بلبلے بنتے ہیں۔ جب یہ بلبلے پھٹتے ہیں تو ان سے پانی کے ذرات بنتے ہیں اور فضا میں پھیل جاتے ہیں، جن کو آبی بخارات کہا جاتا ہے۔ سمندری ہوائیں ان کو اٹھا کر بلندی پر موجود ٹروپوسفیئر تک لے جاتی ہیں، جو ان کو پھر سے بادلوں کی شکل میں پانی کی صورت میں تبدیل کر دیتی ہے اور اس طرح بارش برسنے لگتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، عام ہوا یا تو ساکن ہوتی ہے یا پھر مسلسل چلتی ہے، لیکن ٹروپوسفیئر اپنے اوپر بادلوں کا نشت کر دیے جونکا در جونکا چلتی رہتی ہے۔ یہ تو تھا قدرتی عمل جس کے ذریعے قدرتی بارش برستی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک بارش کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک آتی ہے، پھر جونکا دے کر زور سے چلتی ہے اور بادل کو خوب پھیلا دیتی ہے اور پھر ان کو چیر کر جدا جدا کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف کہ مصنوعی بارش کیسے برسائی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، مصنوعی بارش برسنے میں ٹروپوسفیئر کا اہم کردار ہے۔ مصنوعی بارش برسانے کے لیے مختلف کیمیکلز کو ہوائی جہاز، میزائل یا ایئر کرافٹ کے ذریعے فضا میں بھیجا جاتا ہے اور وہاں پر پھیلا دیا جاتا ہے۔ یہ مادہ جب ٹروپوسفیئر میں جاتا ہے تو اس کی آبی کشش بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ٹروپوسفیئر بادل پیدا کرتی ہے اور کچھ ہی دیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش برسنے لگتی ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ مصنوعی بارش ہر قسم کے بادلوں اور ہر موسم میں نہیں برسائی جاتی، بلکہ اس کے لیے خاص ماحول درکار ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ماحولیات میں 10 میں سے 3 قسم کے بادلوں میں مصنوعی بارش کا تجربہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسے بادل جن کی تہ 7 سے 10,000 فٹ موٹی ہو، اور مصنوعی بارش کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہوا میں رطوبت یعنی نمی 70 سے 75% ہو اور ہوا کی رفتار 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو۔ جب تک یہ سارے عوامل نہ ہوں تب تک مصنوعی بارش کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جس چیز کے فائدے ہوں تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور سچ یہی ہے کہ قدرت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان چاہ کر بھی اس قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مصنوعی طریقے سے بارش تو برسائی جاتی ہے، لیکن یہ مصنوعی بارش کسی بھی طرح قدرتی بارش کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سلور آیوڈائڈ کیمیکل مصنوعی بارش برسنے میں تو مدد کرتا ہے، لیکن بذات خود ایک خطرناک مادہ ہے جو انسانی صحت پر بہت ہی برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس لیے اس بارش کے زیادہ برے اثرات نہ صحیح، لیکن کیمیکلز کے اثرات بہرحال انسانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، اور آج اس دنیا میں تقریباً 52 ممالک میں اس عمل کے ذریعے بارش برسائی جاتی ہے۔ USA میں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے 55 پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح نارتھ امریکہ میں اس کے ذریعے برف برسائی جا رہی ہے۔ چین بھی تقریباً $1 ملین خرچ کر کے مصنوعی بارش برسانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں نوازے اور مصنوعی بارش کے بجائے اپنی باران رحمت سے سراب کرتا رہے، تاکہ ہم مصنوعی بارش کے ذریعے پیدا ہونے والی بیماری سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تب تک اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔